اپنے ذہن و دماغ میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جسے بھی بھیجا ہے، جسے بھی پیدا کیا ہے، اس کا ایک دن یہاں سے جانا طے ہے۔ شاعر نے کہا تھا، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے بھی دنیا میں بھیجا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ جانے والا جو چلا جاتا ہے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اپنی پہچان، اپنی چھاپ چھوڑ کر کے جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کی پہچان دلوں میں اس طور پر ثبت ہو جاتی ہے، اس طور پر جم جاتی ہے کہ وہ بھلانے سے بھولے نہیں جاتے ہیں، اور ان کے کارنامے لوگوں کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں کہ تم اسے بھول نہیں سکتے ہو۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تھا تو تعمیر حیات میں ان کی وفات پر جو مضامین آئے تھے اس میں ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ عروس موت کہتی ہے کہ دولہا بن کے آ پیارے، عروس موت کہتی ہے کہ دولہا بن کے آ پیارے، رگڑتا ایڑیاں آیا تو پھر کیا کامیاب آیا۔ تو ہر انسان اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری بھی موت ہونی ہے، ہماری بھی وفات ہونی ہے، لہذا وفات کے بعد ہم جب جائیں تو لوگ یہ کہیں کہ زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، موت ایسی ہو کہ دنیا دیر تک معلوم کرے۔ تو ہماری زندگی بھی شاندار ہو جائے اور موت کے بعد ہماری یادیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں رچی بسی رہ جائے، جیسے کہ آج حضرت مولانا سید طاہر حسین نیابی اب ہمارے لیے رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی۔ ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جن کے علم سے، جن کی صلاحیت سے پورے ہندوستان کے دیوبندی طبقے نے فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنی صلاحیت سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی پہچان پیدا کی ہے اور باطل طاقتوں کا ایسا جواب دیا ہے کہ شاید ہندوستان کی تاریخ میں ایسی شخصیات کبھی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے ہر محاذ پر اپنے علم کا لوہا منوایا تھا، لیکن وہ ہمارے سامنے آج نہیں ہے، اور جو کوئی بھی جاتا ہے تو بظاہر ان کے جانے کے وقت میں لگتا تو یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی گولیاں سب کھول کر کھل جائیں گے۔ اور کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ خدا جانے یہ دنیا جلوہ ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے پھر بھی وہی رونق موجود تھی۔ اور ان کی یادیں جو ذہن و دماغ میں رہتی ہے، اس کے سلسلے میں کسی نے کہا تھا کہ مسلسل یاد آئیں گے برابر یاد آئیں گے، مسلسل یاد آئیں گے برابر یاد آئیں گے، ہمیشہ یہ گلستہ کے یہ گلے تر یاد آئیں گے۔ تو حضرت مولانا سید طاہر حسین نیابی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابھی تک ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ ان کے بڑے صاحبزادے مولانا عبدالغافر ندوی صاحب جو ڈنڈیلا کلاب مدرسہ ہے اس کے محتوم ہیں، وہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، بلکہ ہم لوگ جب عالیہ اولا میں تھے محکموں میں اور وہاں سے جب ہم لوگ آ گئے 90 میں عالیہ ثانیہ میں، تو اس وقت وہ ثانویہ خامسہ میں زیر تعلیم تھے، تو ہم سے وہ تقریباً 2 سال ہماری ان کی فراغت ہمارے فارغ ہونے کے 2 سال کے بعد ہوئی، لیکن یارانہ تھا، تعلق تھا، دوستی تھی اور بے تکلفی بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی
ہمارے مدرسے میں آتے بھی ہیں، اب تک 1-2 بار یہاں آئے ہیں، اور جب بھی آئے ہیں تو ایک اچھا تاثر لے کر کے گئے ہیں۔ یہاں مولانا عبد الناصر صاحب ہیں، سدرو کے اندر جو مدرسہ قائم ہے، تو وہ بھی اس زمانے میں زیر تعلیمی تھے، لیکن طالب علمی کے زمانے میں ان سے ہمارا تعلق نہیں تھا۔ بعد میں شناسائی تو تھی، جان پہچان تھی، لیکن باقاعدہ طریقے سے ملاقات یہاں اس مدرسے میں آنے کے بعد ان سے ہوئی، اور ان سے بھی رابطہ رہا۔ حضرت مولانا سید طاہر حسین دیابی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا تعلق بہت گہرا نہیں تھا، لیکن جب بھی وہ چلوا سے گزرتے تھے تو یاد کرتے تھے، ہم لوگ ان کے پاس میں جاتے تھے، کہیں جانا ہوتا تھا سفر سے، ٹرین کے ذریعے سے یا گاڑی 4 ویلر کسی کار سے، تو وہ مدرسہ آتے تھے، یا مدرسہ نہیں تو محلے میں آتے تھے، تو مدرسے کے بارے میں پوچھتے تھے اور ہم لوگوں کو بلاتے تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا۔ انہوں نے دین کی خدمت کی، اور اس مدرسے میں ہماری نظامت کے دوران میں ان کو ہم نے ایک بار دعوت بھی دی تھی جلسے میں، پہلا جلسہ ہم نے اپنی نظامت میں کیا تھا، جس میں غالباً سارے اس زمانے کی بات کریں کہ میرا پہلا سال تھا، دوسرا سال تھا، اور اس وقت جتنے بھی اساتذہ ہیں یہاں پر وہ کوئی ان میں سے کوئی موجود نہیں تھے۔ حافظ مظفر صاحب تھے اور حافظ عبدالکریم صاحب تھے، یہ لوگ اس زمانے میں تھے، قاری بہادر حق صاحب تھے اور ہے بھی، تو ان کی موجودگی میں ہم نے انہیں دعوت دی تھی، اور وہ پہلے جلسے دستار بندی میں اس مدرسے میں آئے تھے۔ اس سے پہلے حضرت مولانا مفتی عطیق الرحمان صاحب کی نظامت میں بھی وہ اس مدرسے میں آ چکے ہیں، اور جب بھی اس طرف سے گزرتے تھے تو وہ آتے تھے، یا نہیں آتے تھے تو ہم لوگ جا کر کے انہیں لاتے تھے، مدرسے میں بٹھاتے تھے، کیونکہ بڑی شخصیت تھی، اور بڑی شخصیت کی بات بڑی ہوتی ہے۔ وہ آتے تھے اور ان کا آ جانا ہی کافی ہو جاتا تھا، لوگوں کو تسلی ہوتی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے بیچ میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے انہیں نوازا تھا۔ ان کی صلاحیتوں کا چرچا کرنا ہم جیسے معمولی سے معمولی انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے، کہاں وہ ہے اور کہاں ہم ہیں، لیکن پھر بھی اس بات کا اقرار کرنا ہی ہوگا کہ اس وقت ہندوستان کی ایک بڑی علمی شخصیت تھی جو ہمارے درمیان سے چلی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان کا نعم البدل عطا فرما دے، اور جو خلا ان کی وجہ سے ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلا کو پور کر دے، اور باطل طاقتوں کے خلاف جو انہوں نے مہم چلائی تھی، اور باطل طاقتوں کا جو انہوں نے دندہ شکن جواب ہر میدان میں دیا تھا، چاہے وہ بریلویت ہو، چاہے وہ غیر مقلدیت ہو، دونوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے ہر جہاں جہاں وہ گئے ہیں ان لوگوں کو زیر کر دیا ہے۔ ایسی شخصیت اور ایسی صلاحیت والے لوگوں کی آج کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو پوری کر دے، اور ہمارے درمیان میں جتنے طلباء ہیں، ان طلباء کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے اندر علم کوٹ کر کے بھرنے کی کوشش کریں، اور اتنا علم پیدا کر لیں کہ ہم میں سے، آپ میں سے کسی کا نام جب آئے تو اس مدرسے کا نام روشن ہو جائے کہ فلاں طالب علم نے ابتدائی طالب علم ابتدائی علوم اس مدرسے سے حاصل کیا تھا۔ جیسے ابھی بات آئی کہ حضرت مولانا نے ابتدائی علوم مدرسہ انوار العلوم میں حاصل کیے تھے، آج تک اس مدرسے کا نام حضرت مولانا طاہر دیابی کی وجہ سے روشن ہے۔ تو آپ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے اس مدرسے کو جانا جائے اور پہچانا جائے، لوگ کہیں کہ فلاں طالب علم جو آج اپنے علم کی وجہ سے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے، اپنے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے مشہور ہے، اس کی ابتدائی تعلیم اسی مدرسے میں ہوئی ہے۔ اس بات کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی باکمال بنائے، باعلم بنائے، باعمل بنائے، بااخلاق
بنائے اور علم و عمل کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے کام لے لے اور ہم تمام لوگوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ ان باتوں پر غور کرنے اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے اور کتابی جو علوم ہیں کتابوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر کے ان علوم کو اپنے سینے میں پیوست کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔